بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے عورتوں کی بیماریوں کے متعلق۔ تو سب سے پہلے عورتوں کی بیماریوں میں جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ نوجوان عورتوں کے متعلق لیکوریا کی بیماری، جو اس وقت شاید 80% ہمارے ملک میں عورتوں کو یہ مسئلہ ہے۔ لیکوریا کیا ہوتا ہے، لیکوریا کے نقصانات کیا ہیں، لیکوریا سے کیسے بچنا چاہیے۔ تو میں ہوں ڈاکٹر ناصر محمود، میں خیریت سے ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ میرا یوٹیوب چینل ہے ZR ناصر۔ جو لوگ ZR ناصر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو نئے دوست ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنے معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں عورتوں کے امراض کے متعلق۔ تو سب سے پہلے کہ لیکوریا کیا ہے۔ لیکوریا جو ہے یہ تقریباً 15-20 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر سے لڑکیوں کو شروع ہوتا ہے۔ ہر ایک کو نہیں ہوتا، یہ ایک بیماری ہے۔ جس طرح لڑکوں کو جریان کی بیماری ہے، اسی طرح لڑکیوں کو جو بیماری ہوتی ہے، عورتوں کو جو بیماری ہوتی ہے وہ ہے لیکوریا۔ یہ ایک سفید مادہ ہوتا ہے یا زرد مادہ ہوتا ہے جو اکثر بہتا رہتا ہے۔ بعض اوقات رات کو بہتا ہے، بعض اوقات دن کو بہتا ہے، ان کے مزاج کے مطابق بہتا ہے۔ کسی کو یہ زیادہ بہتا ہے، کسی کو یہ کم بہتا ہے۔ تو تقریباً 80% جو عورتیں ہیں ان کو یہ پاکستان میں تو ہے لیکوریا کا مرض، اور اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہو پا رہا۔ یعنی ایلوپیتھک میں تو شاید اس کا علاج ہو، تو دیسی میں کچھ ہوگا، ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب علاج ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس لیے کامیاب ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے۔ باقی ایلوپیتھک کی دوائی آپ کھا رہے ہیں، دیسی کھا رہے ہیں، تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا کم سمجھتے ہیں کہ وہ کم اثر کرتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک ایک ایسی دوائی ہے جس سے آپ کو اور کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ یعنی آپ لیکوریا کی دوائی کھا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈیٹ ڈسٹرب ہو جائے یا آپ کا وہ زیادہ بہہ جائے یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو لیکوریا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک مادہ ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، جیسے چربی ہوتی ہے، یا زرد نما بھی ہوتا ہے۔ اس کے کئی ایک پیلے کلر میں کئی ایک کلر ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو ایک علیحدہ تکلیف ہے۔ تو آج کل یہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان طبقہ یعنی عورتیں، لڑکیاں جو اس میں شامل ہیں، ان کا جو بنیادی وجہ ہے اس مرض کی وہ ہے خوراک۔ آج کل بہت زیادہ جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ چٹ پٹی چیزیں ہیں، اور سب سے زیادہ چٹ پٹی چیزیں عورتیں، لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، جیسے سموسے، پکوڑے یا برگر یا جو جتنی بھی ہیں یہ بیکری کی فاسٹ فوڈ جس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں یہ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں، یعنی یہ بالغ ہونے سے پہلے ہی یہ تو سکولوں میں تو چل ہی بالکل یہ فاسٹ فوڈ رہا ہے۔ لوگ اکثر جو ہیں وہ صبح ناشتہ نہیں کرتے، وہ ایسے ہی ناشتہ فاسٹ فوڈ سے کرتے ہیں۔ تو جب وہ نوجوان ہوتی ہیں یعنی بالغ ہوتی ہیں تو اسی وقت سے ان کو یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے۔ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو ڈیٹ نہیں ہو رہی لیکن ان کو لیکوریا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے فاسٹ فوڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ میڈیا جو ہے جس طرح کی آج کل یہ جتنے فحاشی کے
پروگرام ہیں یہ دیکھنے، خواہ وہ موبائل پہ دیکھیں، خواہ وہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، خواہ وہ آپ کمپیوٹر پہ دیکھیں، تو ان سے یہ بیماریاں 100% بڑھتی ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کا خون کھولے گا۔ جب خون کھولتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یعنی آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے۔ جب آپ خود سوچیں کہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے تو انسان کیا ہے، عورت مرد یہ نوجوان طبقہ کیا ہے، یہ آگ ہے، یہ آگ کی مانند ہے۔ اگر یہ اپنے دماغ کو ذرا بھی نیگیٹو استعمال کریں تو یہ آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پیٹرول کی مانند ہیں۔ تو آگ اور پیٹرول کا کیا تعلق ہے؟ آگ کے نزدیک اگر آپ پیٹرول کریں گے تو آگ ہی لگے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا پیٹرول سے آگ بجھ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکوریا ایک ایسی بیماری ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ آپ کو نچوڑ کر رکھ دے گی، یعنی آپ کی ہڈیوں تک یہ ختم کر سکتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کرنے سے بچے بھی نہیں پیدا ہوتے، یعنی اووریز اتنی کمزور ہو جاتی ہیں، یوٹرس اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ بچے بھی نہیں پیدا کر سکیں گے۔ جب بچے نہیں ہوں گے تو اس وقت اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے کیوں نہیں پرہیز کی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر بڑے ہیں تو اپنی اولاد کا خاص کر خیال رکھیں، بچیوں کا خاص کر خیال رکھیں، ان کو آسائشات اتنی دیں جتنی ان کی ضرورت ہے، وافر مقدار میں پیسہ نہیں دینا چاہیے، تاکہ یہ جو عمر ہوتی ہے 20 سال سے پہلے کی یا 20-30 سال کی، اس میں انسان کو صرف وہ دنیاوی چیزوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے نقصانات کا بہت کم ہی علم ہوتا ہے۔ تو جب یہ نقصان ہو جائے تو پھر اس کو آپ بحال نہیں کر سکتے۔ اگر عارضی طور پر آپ دوائیوں سے بحال کریں گے تو وہ عارضی ہے، وہ مستقل نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح رہیں تو آپ اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی جو لڑکیاں لیکوریا کا شکار ہیں ان میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، وہ ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ان کی ڈیٹ جو ہے حیض کا آنا یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو آپ بیماریوں کا گھر بن جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا و ان کے والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ آپ دوستوں کی طرح رہیں، ان سے یہ پوچھیں کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا فوری علاج ہونا چاہیے۔ بچے جو ہیں وہ بیچارے شرم کے مارے ماں باپ کو تو بتاتے نہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو ماں باپ کو چاہیے، یعنی لڑکیوں کے ساتھ ماں کو چاہیے بالکل دوستوں کی طرح رہنا، اور باپ کو لڑکوں کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے تاکہ ان کی جو پوشیدہ امراض ہیں ان تک بھی ان کی رسائی ہو، وہ ان سے پوچھ سکیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ سے بالکل فرینک ہوں گے تو بتائیں گے۔ اگر آپ ان کو ڈانٹتے ہی رہیں ہر وقت تو پھر وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، اور ان کا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا ان بیماریوں کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچیں، اس خوراک سے بچیں، تب آپ جا کر ایک کامیاب اور صحت مند انسان بن سکتے ہیں۔